السلام علیکم۔ زندگی میں بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے، پر میرے پاس وقت نہیں ہے یا وقت نہیں نکل پاتا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا وہ چیز سیکھنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے وقت کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ اگر آپ وقت کی اہمیت کو سمجھتے تو شاید آپ کو معلوم ہوتا کہ وقت کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی انگلش کی کہ لوکنگ بیزی بٹ ڈوئنگ نتھنگ، کہ آپ مصروف تو نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ کے 5 سے 6 گھنٹے کہاں چلے گئے۔ اور یہی انسان کی زندگی میں روزمرہ کی بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ انسان 8 سے 10 گھنٹے تو سو ہی جاتا ہے، اور رہے باقی کام تو اس میں کھانا پکانا اور کھانا کھانا اور باہر کے کام ملا کے 5 گھنٹے اس کے ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح سے ضرورت ہی ہوتی ہے، لیکن سمجھ لیں کہ جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پیا، وہ آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سے جو باقی 4 سے 5 گھنٹے رہتے ہیں وہ آپ ایسے کاموں میں لگا لیتے ہیں جو آپ کو بالکل فائدہ نہیں دیتے، جیسے کہ آپ ایسے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، ایسے محلے والوں سے یا اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہی ہیں آپ، تو اس میں آپ کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور باتیں بھی کیا ہو رہی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں آج کل کے جتنے بھی والدین ہیں، بوڑھے لوگ ہیں یا جوان ہیں، تو پولیٹکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو جیل ہو گئی ہے، یہ انسان جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس نے اس طرح سے پیسہ کمایا ہے۔ یعنی کہ ہمارا زیادہ تر وقت اگر سوشل میڈیا پہ نہیں ہے اور آپس میں بات کرنے میں ہے تو ہم بات بھی سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کے متعلق ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھا جائے تو اس بات کو بالکل بھی نوٹس نہیں کیا جاتا کہ آپ کا وقت جو ہے ان سبھی فضول چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ اگر آپ خود کو واقعہ ہی کامیاب یا پھر کامیابی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کیا چیز معنی رکھتی ہے۔ کیونکہ اگر بیمار ہو جائیں ابھی اس وقت تو آپ کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ کاش میں نے یہ چیز پہلے کر لی ہوتی، کیونکہ بیماری میں ہر انسان کو یہی لگنے لگتا ہے کہ وہ شاید اب زندہ نہ رہے، پر وہ زندہ ہی رہتا ہے زیادہ تر کیسز میں۔ لیکن جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر سے وہی فضول کاموں میں اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے۔ انسان اگر اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ وقت کم ہے، اس کے ساتھ اس کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کے وقت کا صحیح استعمال صرف چند ہی گھنٹے ہو سکتا ہے پورے دن میں، یعنی کہ 2 سے 3 گھنٹے ہی اس کو ایسے ملیں گے جہاں پہ وہ ان کاموں کے علاوہ کام کر سکے گا جو کام اس کو زندگی میں فائدہ دینے والے ہیں یا آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں۔ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے اگلے 5 سال کس طرح سے ہوں گے، کیونکہ یقین مانیں کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، یا پھر آپ صرف اور صرف اپنا وقت ان چیزوں کو دے رہے ہیں جن سے ان ریٹرن آپ کو صرف انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، ہنسی مذاق مل رہا ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ آج بھی باہر ملک ہوتے ہیں اور وہ صرف نوکری پہ دھیان دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ باقی وقت کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم موویز دیکھتے ہیں، ہم باہر گھومنے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ باہر گھومیں، لیکن موویز دیکھنا یا پھر ان کاموں میں اپنے آپ کو انڈلج کرنا، ان کاموں میں اپنے آپ کو ڈالنا بالکل بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ آپ
یہ سمجھ لیں کہ انسان ایسا ہے کہ اگر وہ زیادہ کھائے گا تو زیادہ کھانے کی عادت پڑے گی، زیادہ وقت ضائع کرے گا تو وقت ضائع کرنے کی اسے عادت پڑے گی، اگر وہ زیادہ سوئے گا تو سونے کی عادت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی فلیکسیبل بنایا ہے، اور اس فلیکسیبلٹی کا انسان صحیح استعمال کرے تو انسان بہت آسانی سے اچھے کاموں کی طرف مڑ سکتا ہے۔ آج بھی آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی لیکن انہیں نماز پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہے، جب وہ نماز نہیں پڑھتے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز مس ہو رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن پڑھنے کی عادت ہو تو آپ قرآن اگر ایک دن نہیں پڑھتے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سارا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ آپ سے رہ چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنی نیچر کو سمجھیے، لڑکا ہو یا لڑکی فلیکسیبل ہی بنایا گیا ہے۔ آپ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو اچھائی کی طرف ہی چلتے جائیں گے، اور برے کاموں میں ڈالیں گے تو برائی کی طرف ہی چلتے رہیں گے۔ تو اس بات کو سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ صرف سننے سے آپ کو صرف انٹرٹینمنٹ ملے گی، لیکن سننے کے بعد اگر آپ عمل کریں گے ان باتوں پہ تو آپ کو سننے کا بھی فائدہ ہوگا، ورنہ بہت سے لوگ سنتے تو ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا، اور فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو ہر بولنے والے کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جو ایڈوائزز دے رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، وہ واقعی سامنے والے کو یہ بھی بتائے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے۔ کیونکہ سننے سے کبھی بھی انسان عملی راستے پہ نہیں آتا، بلکہ اسے سننے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بات کتنی سچی ہے، کیا واقعی ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کیا واقعی ہمارے دوست ایسے ہیں۔ اور قیامت میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے دوستوں کو چھوڑا ہوگا، جنہوں نے جو گناہ کرتے تھے یا جو انہیں گناہ کی طرف لے کے جاتے تھے، تو قیامت میں وہ انسان جب جنت سے دیکھے گا کہ اس کا وہی دوست جہنم میں ہے تو وہ شکر ادا کرے گا کہ میں نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ تو اپنا وقت صحیح استعمال کرنے کی کوشش آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ آہستہ آہستہ کرنے لگیں گے تو آپ آخر میں محسوس کریں گے کہ آپ نے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، اور مجھے بھی اپنا وقت صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔